جس کا عنوان یہ ہے کہ القاب یا خالی دعووں سے کچھ نہیں ہوگا جب تک حقائق کو تسلیم نہ کیا جائے۔ بڑے بڑے لقب رکھ لینا، القاب یا محض دعاوی اور دعوے کرنا، یہ قیامت کے دن نجات کا سبب نہیں ہوں گے۔ چاہے کوئی مومن ہونے کا دعویٰ کر لے، جب تک ایمان کی حقیقت نصیب نہیں ہوگی تو صرف ایمان کا دعویٰ اور مومن کا لقب یہ کام نہیں دے گا۔ کوئی اپنے آپ کو یہودی کہلائے، اور یہودی کا معنی اللہ تعالی کی طرف رجوع رکھنے والا، اور یہود قوم ہے جن پر اللہ نے قسم و قسم کے انعامات کیے تھے، اور یہی قوم ہے جس میں اللہ نے ہزاروں انبیاء کو مبعوث کیا۔ تورات جیسی کتاب دی، من اور سلوہ جیسے انعامات دیے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جیسے نبی ان میں مبعوث کیے، اور ان میں بڑے بڑے علامے اور بڑے بڑے احبار و رہبان۔ فرمایا ان کا اپنے آپ کو یہودی کہنا، لقب رکھنا، یہ لقب بھی کام نہیں آئے گا۔ والنصارى، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور اپنے آپ کو مشن عیسوی کے مددگار سمجھنے والے، نصارہ کہلانے والے، ان میں بڑے بڑے راہب، دنیا کے تارک، ذکر و اذکار والے۔ فرمایا تم بھی سن لو، تمہیں بھی نصارہ ہونے کا لقب یا دعویٰ یہ کام نہیں آئے گا۔ اور چوتھا صابی، 4 فرقوں کا ذکر کیا جو زبور پڑھنے والے، حضرت ابراہیم کی طرف اپنی نسبت کرنے والے، حضرت داؤد کی زبور پر ایمان کا دعویٰ رکھنے والے۔ فرمایا تمہیں بھی نفع نہیں ہوگا۔ کوئی اپنا لقب مومن رکھ لے، کوئی اپنا لقب یہودی رکھ لے، کوئی اپنا لقب نصرانی رکھ لے، کوئی اپنا لقب صابی رکھ لے، یہ اس وقت کے 4 بڑے بڑے گروہوں کا ذکر کیا۔ فرمایا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ذرا نفع نہیں ہوگا۔ ہاں، نفع تب ہوگا کہ القاب، دعاوی اور جھوٹی نسبتیں یہ چھوڑ کر من آمن باللہ، صرف دعوے زبانی جمع خرچ، نعرے بازی، واہ واہ، یہ قطعاً کوئی کام نہیں آئے گا۔
چاروں فرقوں کا ذکر کر کے فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر. تم کہتے ہو نا الف سے یا تک، فرمایا ایمان کی الف سے لے کے یا تک پورا ایمان قبول کرنا ہوگا. من آمن باللہ وبالیوم الآخر، والیوم الآخر، اللہ کے ساتھ ایمان، آخرت کے ساتھ ایمان. اچھا ایک مسئلہ آپ بتائیں، میں کہتا ہوں الف سے یا تک، تو اس کا کیا معنی ہے؟ الف اور یا. میں ایک لفظ بولتا ہوں الف سے یا تک، اس کا کیا معنی ہوگا؟ الف اور یا دو حرف یا سارے؟ آج بعض لوگوں کو اس آیت پہ بھی دھوکہ لگا. انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ضروری نہیں. امریکہ، برطانیہ، بڑے بڑے ملکوں میں ایک مستقل تحریک چلی جو اصل بنیاد تو ان کی رائبنڈ بنی، اور انہوں نے کہا جوڑ پیدا کرنا ہے. اب یہ جوڑ لگاتے لگاتے رافضیوں کے دروازے پہ پہنچے، ان کو بھی ساتھ ملاؤ. رضاخانیوں کے دروازے پہ پہنچے، ان کو بھی ساتھ ملاؤ. اور کسی کو کافر نہ کہو، امت بنانی ہے. اب پیدا ہو گئے ریونڈیوں کے بھی بڑے باپ. انہوں نے کہا جوڑ یوں پیدا کرو کہ رسالت محمدیہ والا ضابطہ بھی نکالو. کوئی ایمان بے رسالت محمدیہ ضروری نہیں. بس جو آدمی اللہ کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، تو وہ جنت میں جائے گا. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یہ وہ نیا فرقہ ایک پیدا ہوا جو ریبنڈ کی پیداوار ہے. یہ ترتیب انہوں نے قائم کی، ہمارے ریبنڈ کے بزرگوں نے، کہ کسی کو کہنا کچھ نہیں، قبر پرست ہو، گھوڑا پرست ہو، اور اصحاب رسول کا دشمن ہو، سب کو سینے سے لگانا ہے. کیوں؟ ہماری ڈیوٹی ہے امت بنانا، کہ ہر کتے کو بھی لے آؤ، خنزیر کو بھی لے آؤ، بھیڑ کو بھی لے آؤ، بھیڑیے کو بھی لے آؤ. یہ امت بن رہی ہے. ان سے ایک اوپر والی کمپنی ہے، انہوں نے کہا امت ہم بناتی ہیں. یہودی ہو، عیسائی ہو، صابی ہو، کسی مذہب کا انگریز ہو، کوئی بھی ہو، تو درمیان سے ایک چیز جو تفریق پیدا کرتی ہے وہ رسالت محمدی ہے. انہوں نے کہا رسالت محمدی کو درمیان سے نکال دو تاکہ جوڑ پیدا ہو جائے. انہوں نے یہ نعرہ لگایا، یہود، نصارہ، ہنود، یہ بڑے بڑے فرقے، یہ سب ایک ہے. اتحاد المذاہب پر یہاں امریکہ سے بعض ساتھیوں نے یہ پوچھا تھا اس آیت کے بارے میں، اس پر میں نے پورا 1 گھنٹہ ریکارڈنگ کروائی. تو اس کے فرقے کے بڑے بڑے جو ذمہ دار تھے ان کا جواب ابھی تک نہیں آیا. تو اس لیے یاد رکھنا، یہاں ایمان باللہ یہ ایمان کی الف ہے، والیوم الآخر یہ جائے. ایمان کا مبدا اور معاد، ابتداء اور انتہا، دو طرفوں کو ذکر کیا. درمیان میں مکمل ایمانیاتیں، یعنی توحید سے لے کے قیامت تک. تو توحید سے لے کے قیامت تک کے درمیان رسالت محمدیہ بھی ہے. اسی کو قرآن نے دوسرے مقام پہ ذکر کیا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. مومن ہے ہی وہ جو اللہ پہ بھی ایمان رکھتا ہے، رسول سے بھی ایمان رکھتا ہے، رسول پر بھی ایمان رکھتا ہے. اور ایمان باللہ، ایمان بے توحید اللہ،
یہ اس وقت تک نصیب ہو نہیں سکتا جب تک رسالت اور نبوت پر عقیدہ نہ ہو. بلکہ میں اس سے بھی اگلی بات کہتا ہوں، کلمہ پڑھنے میں توحید پہلے، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، رسالت کا ذکر بعد میں ہے، لیکن ماننے میں رسالت پہلے ہے، توحید کا ذکر بعد میں ہے. جب تک رسالت پہ ایمان نہیں، توحید کا تصور ہی نہیں ہے. توحید پیش ہی رسالت اور نبوت کے طریق پہ ہوئی ہے. اور ہزاروں دعوے کرے توحید کے، جب تک توحید کا سبق امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لے گا، اس وقت تک اللہ کے ہاں وہ موحد اور مسلمان بن نہیں سکتا. خیر، یہ درمیان میں بات آ گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ آیت کا عنوان یہ ہے، القاب سے کچھ نہیں بنے گا، محض دعووں سے کچھ نہیں بنے گا. بڑے بڑے لقب آج بھی یہی ہے. کوئی کہتا ہے میں چشتی ہوں، کوئی کہتا ہے میں قادری ہوں، کوئی کہتا ہے میں سہروردی ہوں، کوئی کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں، کوئی کہتا ہے میں اہل قرآن ہوں، کوئی کہتا ہے میں دیوبندی ہوں، کوئی کہتا ہے میں بریلوی ہوں، کوئی کہتا ہے میں شیعہ ہوں. فرمایا کچھ بھی نہیں مرے گا، نہ اہل حدیث کہلوانے سے، نہ دیوبندی کہلوانے سے، نہ بریلور کہلوانے سے، نہ شیعہ کہلوانے سے. یہ القاب کچھ بھی نہیں ہوگا. تم نے تو خود اپنے بنائے ہیں، اور یہ جو اللہ نے ذکر کیے ہیں، ہادو نصارہ السابعین، ان کے مذہب تو ابتداء منزل من اللہ تھے، لیکن جن کے مذہب آسمان سے آئے تھے، اللہ نے ان کو بتا دیا تمہارے بھی لقب کام نہیں آئیں گے. اور جن کے مذہبوں کے نام مولویوں نے بنائے وہ کام آئیں گے. بڑا کر میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں جناب شیعہ ہوں، میں فلانا ہوں، یہ فلانا فلانا کام نہیں آئے گا جب تک حقیقت کو نہیں پاؤ گے. اور حقیقت کیا ہے؟ من آمن باللہ، من آمن، الف سے لے کے یا تک اپنا عقیدہ صحیح کرو. وعمل صالحا، اور عقیدے کے بعد ہے اتباع سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عمل صالح بنتا تب ہے جب اتباع رسول ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل، قرآن کے مطابق عقیدہ، یہ دو چیزوں پہ آ جاؤ. فرمایا لا خوف علیہم فلہم اجرہم عند ربہم، ان کو اجر ملے گا، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ ہے کامیابی کا راستہ. یہ تھوڑی سی تمہید تھی. آج تھوڑا سا میں بیان کروں گا، کیونکہ محرم ہے، کہ علی کس کا ہے اور کون علی کا ہے. جہاں پر بھی وہی دعا بھی ہے، القاب ہیں. ہر فرقہ محرم میں اپنی سیزن لگاتا ہے. وہ گھوڑے والی پارٹی بھی علی آل علی، اور 1,00,000 روپیہ فی گھنٹہ. یہ حب ہے علی کی. ذاکر پیٹ رہا ہے، قوم باندر کی طرح ناچ رہی ہے، جس طرح بیزو بندر ناچتا ہے. اور ذاکر کو اتنا دکھ ہے اور اتنی محبت ہے آل علی کے ساتھ
کہ 1,00,000 1,50,000 1 گھنٹے کا لے کے چلا گیا. یہ مجلس ختم آگے تو ایک دن میں 20 لاکھ وہ کما رہا ہے، اور یہ الو کا الو بندر یہ ناچ رہا ہے، یہ جی محب علی ہے. تو آج دعویٰ ہو رہا ہے محبت علی کا، بڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور اس پہ پورے مذہب کی تجارت کرتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کے نام کو بیچا جاتا ہے، ان کے نام پر تجارت، ذاکر ملا ان کی دکانیں قائم ہیں، تجارتیں قائم ہیں. لیکن سوال باقی ہے، دنیا کے ان سب فرقوں سے میرا یہ سوال ہے کہ محبت کا معیار متعین کرو. محبت کا معیار متعین کر کے پھر میرے سوال کا جواب ہوگا کہ علی کس کا ہے اور کون علی کا ہے، اور کون حضرت علی کے نام پہ تجارت کر رہا ہے. تو آؤ میں بتاتا ہوں محبت کا معیار، اور اپنی طرف سے بھی نہیں بتاؤں گا علی کے بھی امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. آپ نے خود معیار قائم کیا، فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، من احب سنتی فقد احبنی. جس نے میرے مشن کو، جس نے میری طریق کو، جس نے میرے نسب العین کے ساتھ محبت کی اور اس کو اختیار کیا، فرمایا اس نے میرے ساتھ محبت کی. تو معلوم ہوتا ہے کہ محبت کا اصل معیار کسوٹی اور محبت کی ناپ وہ اطاعت اور اتباع پہ ہے، بات ماننے پہ. عقل سلیم بھی یہ کہتا ہے، ایک آدمی مجھے کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ مجھے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، روتا بھی ہے بیچارہ، آنسو بہاتا ہے، کہتا ہے بڑی محبت ہے، اور میں اس کو کہتا ہوں یہ کتاب تو اٹھا کے مجھے دے، کہتے ہیں نا یہ نہیں ہوتا، یہ کام نہیں کر سکتا. ایمان سے بتاؤ اس کی محبت ہے یا منافقت ہے؟ یہ جو رو رہا ہے بڑی محبت ہے، اور جو بات میں کہتا ہوں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. تو بچو گال سمجھ آ گئی ہے، پھر اندر سے بات پھر سمجھ لینی چاہیے کہ یہ اوپر اور ہے اندر سے اور ہے. اور ہو محبت. وہ دروازے پہ آ رہے تھے اور اللہ کے رسول منبر پہ تھے، لمبا فاصلہ تھا، تو آپ نے کسی اور کو فرمایا اجلس. تو جس آدمی کا ایک پاؤں اندر تھا ایک باہر تھا وہ اسی مقام پہ بیٹھ گیا. باہر والا اندر پاؤں نہیں کیا، اندر والا باہر، اسی جگہ پہ بیٹھ گیا. یہ ہے محبت. محبت یہ ہے کہ جب بات آ جائے محبوب کی تو پھر چون چراں چونکے چنانچے نہیں، اس کو سرے تسلیم خم ہو اس کو مانا جائے. عقل کا تقاضا بھی یہی ہے. اب اس معیار پر بات بڑی لمبی ہو جائے گی. حاصل یہ نکلا کہ جو حب اور محبت کا دعویٰ کرے اور بات نہ مانے، مسئلہ نہ مانے، فرمان نہ مانے، وہ اوپر سے اور ہے اندر سے، اونچے بولو، اوپر سے اور ہے اندر سے، اور جو اوپر سے اور اندر سے اور شریعت میں اسے کیا کہتے ہیں؟ اونچے بولو کیا کہتی ہیں؟ زبان اور دل اور کیا بنتا ہے؟ پکی بات ہے. اب سنو حدیث. حضرت علی مسلم شریف. اصل وقت کم ہوتا ہے، یہ میں تقریباً 22 مسائل یہاں اکٹھے کیے کہ اب
فیصلہ ہوگا جو علی کی بات مانے گا وہ محب علی ہے، اور جو علی کی بات نہیں مانے گا تو وہ محب نہیں، وہ منافق ہے، وہ محب نہیں، وہ اب وہ حدیث سمجھ آئی مسلم شریف، اور حدیث نمبر ہے 78۔ حضرت علی فرماتے ہیں والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمہ، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو چیرا ہے، فلق الحبہ، جس نے دانے کو چیرا، وبرأ النسمہ، اور جس نے روح کو پیدا کیا، نسمہ کو پیدا کیا۔ اللہ کے محبوب نے مجھ سے عہد لیا اور مجھے خبر دی، انہو لعہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ اللہ یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق۔ اللہ کے رسول نے مجھے بتایا کہ علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اب کوئی بات سمجھ آئی؟ تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یہ حضرت علی کو سپیشل فرمایا، اور سب صحابہ کو کیا فرمایا کہ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ علماء جانتے ہیں جہاں تعمیم تھی نا وہاں مزہ کلام کا کچھ اور ہے۔ خیر، تو اب ذرا آنا، منافق وہ ہے جو نام علی کا لے اور بات علی کی نہ مانے۔ منافق وہ ہے جو علی علی کے پر تجارت کرے اور حضرت علی کی بات کو نہ مانے۔ یہ ایک جہلم کا شتونگڑا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ حدیث میرے سوا کوئی نہیں پڑھتا، میں پڑھتا ہوں۔ یہ حدیث لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق، کہتے ہیں میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا تو پڑھتا ہے لیکن مانتا نہیں۔ اس حدیث کو اللہ کے فضل سے ہم پڑھتے بھی ہیں اور دل و جان سے مانتے بھی ہیں۔ اب ذرا دیکھنا، چند مسئلے آ رہے، آپ کی عدالت ہے، فیصلہ آپ پہ ہے۔ یہ سب سے پہلے مسئلہ توحید ہے کہ حضرت علی کا نظریہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں عن علی بن ابی طالب، یہ مسند احمد رقم الحدیث 701، فرماتی حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے مجھے تعلیم دی، مجھے سکھلایا۔ علمنی، سکھلایا، کیا چیز سکھلائی؟ فرمایا مجھے ایک وظیفہ سکھلایا۔ وظیفہ جانتے ہو؟ وظیفہ سکھلایا کس چیز کا؟ کہ جب آدمی مشکل میں پھنس جائے اور بڑی مشکل ہو تو کیا کرنا ہے۔ آج آپ نے دیکھا، آج جب آدمی مشکل میں پھنستا ہے تو کیا وظیفہ پڑھتا ہے؟ یا علی، اور ناد علی، ناد علی، یا علی، یا غازی عباس، یا رسول مدد۔ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ اب میں یاد ذرا سننا، حضرت علی کو اللہ کے رسول نے کیا وظیفہ بتایا، جہاں انشاءاللہ ناپ لگے گی۔ اب جس کا عقیدہ علی والا ہوگا
وہ ہوگا مومن محب علی، اور جس کا عقیدہ علی والا نہیں، ساری زندگی برچیاں مار مار کے مر جائے، وہ علی کا کچھ لگتا نہیں۔ سنو، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزل بی کرب و شدت، جب مجھے سختی پہنچ جائے، کرب کوئی مصیبت مجھ پہ آئے، کوئی سختی مجھ پہ آئے، تو اللہ کے رسول نے مجھے بتایا تو نے کیا پڑھنا ہے، ان اقولا لا الہ الا اللہ، ان اقولا لا الہ الا اللہ۔ کیا معنی؟ کرب آئے، شدت آئے، سختی آئے، وہاں پڑھنا ہے اللہ تیرے سوا شدتوں کو کھولنے والا کوئی نہیں۔ لا الہ کا معنی بھی بتا دیا کہ پیچھے کرب اور شدت ہے، اور ان اقولا یہ کہنا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی شدت کو کھولنے والا نہیں، لا کاشف لہ الا ہو، کوئی بھی اس تکلیف شدت کو کھول نہیں سکتا، تیرے سوا الہ کوئی نہیں، فریاد کو پہنچنے والا کوئی نہیں۔ الحلیم الکریم، وہ اللہ جو حوصلے والا اللہ ہے، حوصلہ حلم والا، وہ جلدی گرفت نہیں کرتا۔ حلیم، دنیا میں سب سے بڑی شفقت ماں اور باپ کی ہوتی ہے، لیکن آپ میں سے کوئی آدمی خدا نہ خواستہ باپ کے سامنے کھڑے ہو کے باپ کو گالی دے تو باپ اس کو چھوڑے گا گھر میں؟ لیکن یہ جو مشرک شرکیہ الفاظ بکتا ہے، حدیث میں ہے، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم مجھے گالیاں نکالتا ہے، یسبونی، اور فرمایا یہ اس کے لائق نہیں تھا۔ اور وہ گالیاں کیا ہیں؟ وہ گالیاں یہی ہے کہ جب یہ ہم دعاؤ، یہ جو کہتا ہے نا کہ اللہ نے ان کو بھی طاقتیں دی ہیں، یہ بھی کرنی بھرنی والے ہیں، یہ بھی مشکل کشا حاجت روا ہیں، یہ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مجھے گالیاں دے رہا ہے، یہ مجھے گالیاں دے رہا ہے، لیکن حلیم کیسا؟ کبھی مشرک کا بھی رزق بند نہیں کیا، قبر پرست کا بھی رزق بند نہیں کیا، گھوڑے پرست کا بھی رزق بند نہیں کیا، اور اپنے گالیاں دینے والوں کو بھی ان کی ساری زندگی ان کو روٹی دی، ان کو رزق دیا، ان پہ سانس پہ پابندی نہیں لگائی، اپنی نعمتوں پہ پابندی نہیں لگائی۔ تو الحلیم الکریم، کریم کا معنی ہوتا ہے بغیر استحقاق کے دینے والا، بغیر مانگے کے دینے والا۔ الکریم الکریم، سبحان اللہ وتبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ فرمایا یہ اللہ کے محبوب میرے مرشد نے مجھے وظیفہ بتایا جب میں مشکل میں پھنس جاؤں اور مجھ پہ تنگی آ جائے، کربن اور شدتن، یا سخت وقت آ جائے، تو اس سختیوں میں تنگیوں میں اللہ کے سامنے یوں فریاد کروں کہ اللہ تیرے سوا پکاروں کو پہنچنے والا کوئی نہیں۔ اب ایمان سے بتاؤ، یہ جو علی علی کرتے ہیں ان کا یہی عقیدہ ہے؟ علی کے نام پہ تجارت کرنے والوں سنو، یہ جو تم کہتے ہو وہ رضا خانی ہو، وہ قبروں اور ڈھیریوں کے آگے پیچھے، بیریوں اور کیکروں کے آگے پیچھے، اور جب کوئی اس کو مشکل آئے، کوئی کہتا ہے پیر عبد القادر جیلانی، کوئی کہتا ہے شاہ شمس، کوئی کہتا ہے باو سلطان، کوئی کہتا ہے امام بری، کوئی کچھ
اور اس دوسرے کالے بدماش سے پوچھ، اس پہ جب کرب یا شدت آئے وہ کہتے ہیں غازی علمبردار علی مدد، یا رسول مدد۔ تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق، علی کا راستہ پیغمبر کا بتایا ہوا کہ جب مشکل آئے تو مشکلوں میں پکارو صرف اللہ کو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی کاشف حلال مشکلات نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں۔ اب بتاؤ، جو غیر اللہ کو حاجت روا مانے اور اپنی مشکلوں میں کسی کو بھی پکارے رب کے سوا، چاہے جبریل کو پکارے، میکائیل کو پکارے، یا کسی اور کو پکارے، یا علی بلی نبی کو پکارے، اس کا علی سے بھی کوئی تعلق نہیں اور نبی سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ دوسرا، ان علی ہے ذرا، ان علی، یا علی پڑھتا ہے، ذرا ان علی بھی پڑھ کے سنا۔ ان علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ اس آیت کو پڑھا، اللہ کے محبوب کی طرف سے حوالہ دے کے، اور فرمایا یہ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 82 ہے، اس کو پڑھ کے فرمایا قال شرککم مطرنا بنوء کذا وکذا بنجم کذا وکذا۔ فرمایا جب بارش ہو نا تو کیا کہتی ہیں، یہ فلانے ستارے کی تاثیر ہے۔ نجم ستارہ، نوع قضا مطلب یہ ہے کہ نجوم کی تاثیر کا عقیدہ رکھنے والا، ستاروں کی تاثیر کا عقیدہ رکھنے والا، حضرت علی فرماتی ہیں یہ پکا مشرک ہے۔ جو ستاروں کی تاثیر کا عقیدہ رکھے وہ کیا بنتا ہے؟ پکا مشرک۔ اب میں اس بات کو ذرا کھولوں، یہ ستاروں کی تاثیر، جاؤ نا یہ کذاب باطل عاملوں کے پاس، وہ آپ کو کئی عدد نکال کے دیں گے، پھر دن بنائیں گے، فلاں دن آنا، وہ ستارہ فلانے برج میں ہوگا، فلاں دن آنا ستارہ فلانے برج میں ہوگا، پھر تمہیں وہ پتھر کے تھیوے بنا کے دیتے ہیں، یہ تھیوا مندری میں ڈالو، فلاں پتھر اور فلانا ستارہ تیرے نام سے موافقت رکھتا ہے، تیرے مقدر سے موافقت رکھتا ہے۔ یہ ستارہ پرستی اور نجوم کی تاثیر اور اسی ستارہ علم نجوم کی بنیاد پہ غیب کی خبریں دینا اور نفع نقصان کا عقیدہ رکھنا، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ حضرت علی کا فتویٰ ہے کہ ایسی چیزوں پہ ایمان رکھنے والا یہ پکا مشرک ہے، اس کے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کی شان دیکھو، آج وہی طبقہ ستاروں کی تاثیر کا قائل ہے جو زیادہ نعرہ حیدری لگاتا ہے۔ اب ذرا پڑھ لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق۔ مومن بننا ہے تو حضرت علی کا فتویٰ مان، یہ میرے پیر علی مرشد علی کی تعلیم ہے۔ تیسرے نمبر پر سنو، ان علی، خیال ہے تھوڑا عنوان بدلے گا پھر آئے گا یہ توحید والا عنوان۔ ان علی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتی ہیں کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، کنت عند النبی فاقبل ابو بکر وعمر، پس ابو بکر صدیق تشریف لائے، حضرت عمر تشریف لائے، فقال یا علی،
आपने फरमाया ए अली हादान सय्यदा कुहूल अहलिल जन्ना व शबाबिहा बादन नबिय्यिना वल मुरसलीना। हजरत अली फरमाती हैं कि मैं खुद अल्लाह के रसूल की मजलिस में बैठा था कि अबू बकर उमर आ गए। तवज्जो है, कौन आए? अबू बकर उमर आए और आपने मुझे खिताब किया कि अली सुनो, ये जो दो आदमी आ रहे हैं अभी आए, अबू बकर उमर, इनकी शान क्या है? सय्यदा कुहूल अहलिल जन्ना व शबाबिहा। जन्नत में जवान जो मरता है दुनिया में, जवानी के आलम में मरे या कोई बुढ़ापे की हालत में मरे, ये दो वो जवान हैं कि ये बूढ़ों के भी क़यामत जन्नत में सरदार होंगे और जवानों के भी सरदार होंगे। ये कौन कह रहे हैं? हजरत अली। अब ला युहिब्बुनी इल्ला मोमिनुन, अगर मोमिन बनना है तो मानना पड़ेगा अंबिया के बाद पूरी मखलूक इंसानी में बादल अंबिया सबसे अफजल मकाम अबू बकर सिद्दीक का, और अबू बकर के बाद फारूक आजम में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। मैंने कहा अब मानते हैं? अब मैं देखता हूं अली किसका, कौन अली का। ये मेरे पीर अली की तालीम है, और भंगे पी पी कर अली नहीं मिलता, सिर्फ तिजारत पे अली नहीं मिलेगा। अली मिलेगा जो मुत्तबे अली है, और सच्चा मुहिब वो है जो अली को मानता है। मैंने इसलिए माना कि बादल अंबिया सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक, और अबू बकर के बाद हजरत उमर। अब ये मसला एक तो शीन का है और ये मुस्नद अहमद है, रकमुल हदीस 602 है। अच्छा, इसकी और भी बहुत सारी कुतुब में है। अब जरा तवज्जो करना, ये तैरुल कादरी बरवज़्न पादरी, डॉक्टर तैरुल कादरी, इसका दिमाग खराब हुआ और इसने कहा कि अली की शान अबू बकर से ज्यादा है। फिर इसने एक किताब लिख मारी, लेकिन उसका इलाज तो खैर बरेलवियों ने खुद ही कर दिया है, खुद किया है। तो खैर मैं आपको यह बता रहा हूं कि इस वक्त बरेलवियत शीयत में बदल चुकी है, यह आप ज़हन में रख ले। ये बिल्कुल शीयत की तरफ चले गए, इसलिए अब बरेलवी हजरत मुआविया को शिया इतना नहीं भौंकता जितना बरेलवी भौंक रहा है हजरत मुआविया के खिलाफ। इसी तरह सारा मवाद मटीरियल, चलो ये मुस्तकिल उन्वान हो जाएगा, ये सब शियत के रंग में बदल गए, और जो आपके लल्लड़ थे इन्होंने बरेलवियत का रंग अख्तियार किया। बरेलवियों वाली सीट पे लल्लड़ चले गए और बरेलवी रिवर्स हो के वो शिये बन गए। तो ये इनके गेर हैं। अब जरा देखो, इसी पर फरमाया 7वां नंबर, खतबाना अलीयुन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अला मिंबरिन, हजरत अली ने मिंबर पे खुतबा दिया, और मिंबर पे खुतबा देते हुए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि मन अफजल हाज़िल उम्मा बाद नबिय्हा, इस उम्मत के नबी के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल कौन है? ये सवाल किया। मालूम होता है हजरत अली इस मसले को बड़ा अहम समझते थे। सवाल किया, आगे से खामोश, फरमाया सुनो, अफजलुल उम्मत अफजल हाज़िल उम्मा बादा नबिय्हा अबू बकर।
اس امت کا نبی کے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے شان والی ذات وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ اور اسی طرح فرماتی ہیں یہ حدیث متعدد کتب میں آجوری نے بھی نقل کی، امام احمد نے بھی نقل کی، اسی طریقہ سے فرمایا ابو جحیفہ کہتے ہیں ان کو فرمایا یا ابا جحیفہ الا اخبروک بافضل هذه الامہ، حضرت علی نے فرمایا کہ ابو جحیفہ میں تجھے خبر نہ دوں کہ اس امت میں سب سے افضل کون ہے، بافضل هذه الامہ۔ آپ اندازہ کریں، کبھی تو علی منبر پہ بیان کرتی ہے، کبھی مجلس میں، کبھی ایک ایک آدمی کو یہ عقیدہ پڑھا رہے ہیں، یا ابا جحیفہ، اے ابا جحیفہ سن، الا اخبرکم بافضل هذه الامہ بعد نبیہا، قال قلت بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، بتائیں آپ، قال فرمایا ولم اکن ارا احدا ان احدا افضل منہ، قال افضل هذه الامة بعد نبیہا ابو بکر و بعد ابی بکر عمر۔ اس امت کا نبی کریم علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، اور ابو بکر کے بعد ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ حضرت علی کا۔ اب جو ابو بکر و عمر سے بغض رکھے وہ علی کا بن سکتا ہے یا علی اس کا ہو سکتا ہے؟ اور جو علی جس کا نہیں، جو علی کا نہیں، وہ مومن نہیں، وہ کیا ہے؟ الا منافق، وہ پکا منافق اور صرف تاجر، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ اس لیے سمجھو یہاں پر اسی طرح اور حدیث آ رہی ہے، فرماتی ہیں سمعت علیًا، میں نے حضرت علی سے سنا، یقول قبض اللہ نبیہ علی خیر، اللہ نے نبی کو موت دی بہتری پر۔ سمجھے ہو کیا ہے قبض اللہ نبیہ؟ گستاخی تو نہیں کی نا؟ حضرت علی کیا کہ قبض اللہ نبیہ، اللہ نے اپنے نبی کی روح کو قبض کر لیا، موت دی۔ آج تو موت کا لفظ آئے نا تو بڑے بڑے صوفیوں کو موت پڑتی ہے، یہ پیر علی ہے، فرمایا قبض اللہ نبیہ علی خیر ما کو بیزا علیہ نبیہ من الانبیاء ثم استخلف ابو بکر وعمل بعمل رسول اللہ وسنت نبیہ۔ فرمایا اللہ نے اپنے نبی کو اس طرح اچھی موت دی جس طرح انبیاء کو موت آتی ہے، اسی طرح بہتر موت دی، اور پیغمبر کے بعد خلیفہ بنے ابو بکر صدیق۔ کون خلیفہ بنے؟ حضرت علی کس کو خلیفہ مان رہا ہے نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ اور پھر فرماتی ہیں ابو بکر نے کیسے خلافت کی، کیسے خلافت نبھائی؟ فعمل بما عمل رسول اللہ، بعمل رسول اللہ وسنت نبیہ۔ فرمایا ابو بکر نے خلافت کی رسول کی مطابقت میں اور رسول کی سنت کے مطابق۔ اب یہ شہادت کس کی؟ حضرت علی کی۔ اور کہتے کیا ہیں کہ ابو بکر خلیفہ برحق، اور ابو بکر نے اپنی خلافت سنت نبی کے مطابق نبھائی اور پیغمبر کے طریق کے مطابق نبھائی۔ اب یہ بھنگی چرسی اور رافضی شیطان یہ جو الزام لگا رہا ہے کہ ابو بکر نے، عمر نے نبی کی شریعت بدلی، یا یہ الزام
باغ فدق کھویا گیا، وراثت کو فلاں ہو گیا، بی بی فاطمہ کو دھکے دیے گئے، فلاں ہوا، دروازہ گرایا گیا، یہ سب شیطان لعین کی نسل جھوٹ بول رہی ہے۔ حضرت علی کی بات حق ہے کہ ابو بکر نے اپنی خلافت پیغمبر کی سنت کے مطابق گزاری بعمل رسول اللہ، اور حضرت صدیق نے خلافت میں وہ کام کیا جو محمد مصطفیٰ کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ ہے؟ اب علوی بننے کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ہوگا، ورنہ علی کی محبت کا شناختی کارڈ نہیں مل سکتا، جعلی شناختی کارڈ ہوگا، اور اللہ منافق کن کا انطباق ہوگا، یہی منطبق ہوگا۔ اب ذرا دیکھنا آگے، ذرا جملہ وہ بھی سننا، عمر کذالک، اور حضرت عمر نے بھی اسی طرح خلافت کی بے عمل رسول اللہ و سنت رسول ہی۔ حضرت فاروق نے بھی دین کو نہیں بدلا، جو پیغمبر کی سنت تھی اسی پہ فاروق اعظم چلے، جو رسول کا عمل تھا اسی پہ فاروق اعظم چلے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو اور پارٹی پہلے 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی، حضرت عمر نے بدل دی، حضرت علی نے فرمایا نہیں بدلی، عمر و کذالک، عمر بھی پیارے پیغمبر کی سنت کا متبع تھا۔ یہ شہادت علی کی ہے، گواہی علی کی ہے۔ اب جو کہتے ہیں 3 طلاقوں کا مسئلہ بدلا، فلانا مسئلہ بدلا، فلانا مسئلہ بدلا، وہ کذاب جھوٹ بول رہا ہے۔ حضرت علی کی خبر صحیح ہے یا آج کے اس بدماش ملا کی خبر صحیح ہے؟ یہ میرے پیر علی کی خبر ہے کہ ابو بکر بھی سنت کے مطابق چلا، اور حضرت عمر بھی، وعمر کذالک، یہ بھی مسند احمد ہے، اور 1059 حدیث نمبر ہے۔ اور پھر فرمایا اور بھی سنو، حضرت علی فرماتی میں نے اللہ کے محبوب سے سنا، آپ نے فرمایا لا تکذبوا علیہ، اے لوگو جھوٹی روایتیں بیان نہ کرنا، لا تکذبوا علیہ، جھوٹی روایتیں بیان، بولو جھوٹی روایتیں بیان، اے من صلی علیہ نہ بیان کرنا، یہ الانبیاء احیاء ان کی روایتیں بیان نہ کرنا، سمیتہ نہ بیان کرنا، لا تکذبوا علیہ، تو آد روح، دفن کے بعد روح پھر آ گئی، پھر گئی کیوں تھی؟ لا تکذبوا علیہ، اول ما خلق اللہ نوری لولاک لما خلقت الافلاک، جھوٹی روایتیں بیان نہ کرنا۔ معلوم ہوتا ہے جو جھوٹی روایتیں بیان کرے اس کا علی کے ساتھ تعلق نہیں، اور پوری شیعت، رضا خانیت اور للہوڑیت کی بنیاد ہی جھوٹی روایتوں پہ، اس لیے یہ کبھی نہیں آئیں گے قرآن کی طرف۔ ان کو قرآن کی طرف بلاؤ تو بخار چڑھ جاتا ہے مولوی کو، بہانے ڈھونڈے گا۔ تینوں فرقوں کی عادت ہے، اور جب آپس میں لڑتے ہیں نا ایک دوسرے کو پھر قرآن کی دھمکی دیتے ہیں، آپس میں لڑ کے، اور ہمارے مقابلہ میں کبھی نہیں آئیں گے، کتاب اللہ پر نہیں آئیں گے۔ لا تکذبوا، ان کا پورا مذہب اکاذیب پہ مبنی، مجھ پہ جھوٹی روایتیں نہ بیان کرنا۔ فَإِنَّهُ مَن يَكْذِبْ عَلَيَّ، جس نے میرے ذمے جھوٹی روایتیں لگائیں، یالج النار، جہنم میں دھکیل کے داخل کیا جائے گا۔ اور دوسرے مقام پہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ پکا جہنمی ہے۔
اب علی کو ماننا ہے میرا بھائی تو جھوٹی روایتیں چھوڑ دے. یہ جو حضرت معاویہ کو بدنام کرنے کے لیے تو نے جھوٹی روایتوں کا سٹاک لگایا، یہ بکواس بازی چھوڑ دے. کیوں؟ اصحاب محمد کی توصیف قرآن میں موجود ہے، اور قرآن کے مقابل کوئی دنیا کا رابی، کوئی دنیا کی کتاب وہ سچ نہیں بن سکتی، وہ جھوٹ کا پلندہ بن سکتی ہے، وہ کبھی سچی نہیں ہوتی. سچ وہ ہے جاء بالصدق، نرا سچ، اول سے لے کے آخر تک سچ، اس کا نام ہے قرآن. جو قرآن سے ٹکرا جائے، اس لیے یہ جو آج حضرت معاویہ کے خلاف روایتیں پیش کرنے والے، اصحاب رسول کو بدنام کرنے کے لیے روایتیں پیش کرنے والوں، یاد رکھو میرے پیر علی نے فرمایا لا تکذبوا، رسول پہ جھوٹ نہ بولنا. اگر رسول پہ جھوٹ بولا تو پکے جہنم میں جاؤ گے. اے جی آدم کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی، یہ سچ ہے. عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آدم نے کہا یا اللہ اے اسی کا واسطہ وسیلہ. ایمان سے بتاؤ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ بہت بڑا جھوٹ اور صریح قرآن کے خلاف. اللہ نے خبر دی آدم کی توبہ قبول ہوئی، ربنا ظلمنا انفسنا. اب جو یہ روایتیں بیان کرے علی کا کچھ لگتا ہے؟ یا گھر سے نکلو لوٹا اٹھاؤ بستر اٹھاؤ، ایک نماز کا 49 کروڑ کا ثواب ملے گا. کوئی حوالہ حدثنا بابا ابلیس، حوالہ شوالہ کوئی نہیں، ضربے شربے. اور کوئی حوالہ دے، ورنہ سنو میرے پیر علی نے فرمایا اللہ کے رسول سے میں نے خود سنا لا تکذبوا علیہ، مجھ پہ جھوٹ نہ بولنا. اور ان کو بھی بتاؤ کہ یہ اتنی موٹی گردنیں کی، ان کے سمیت جہنم میں جاؤ گے اگر جھوٹ نہ چھوڑا. اگلا مسئلہ ذرا سخت آ گیا، آج 5 منٹ میں زائد لوں گا کہ یہ حدیثیں آپ کو سنا دوں مختصر طور پہ. فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان علی، اور ان کو کہہ دے یا علی کہنے والو ان علی کو بھی مان لو. ان علی، حضرت علی سے روایت ہے، فرمایا کننا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت، فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ایک جنازہ میں تھے. وہ آپ نے فرمایا کون ہے من یأتی المدینہ، کون ہے جو مدینہ منورہ جائے، شہر جائے. من یأتی المدینہ فلا یدا قبرا الا صباہو، کوئی اونچی قبر نہ چھوڑے، کوئی قبہ گنبد نہ چھوڑے، اونچی قبریں ان کو برابر کر دے. بلا صورتن، اور کوئی تصویر نہ چھوڑے، اس کو مٹا دے. بلا بسنا الا کسرہ، اور کوئی بت نہ چھوڑے مگر اس کو کسرہ، اس کو توڑ دے. 3 کاموں پر آپ نے فرمایا کون ہے مدینہ منورہ جائے سب سے پہلا کام ہے کہ اونچی قبریں گرا دے. سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اونچی قبریں، بولو اونچی قبریں گرا دے. اس کے بعد بت مٹانے ہیں، پہلے قبریں مٹانی ہے، بت بعد میں. یہ نقطہ بھی سمجھنے والا ہے. پہلے قبریں مٹاؤ، اونچی قبریں گراؤ. یہ میری بات نہیں میرا بھائی، یہ علی کی بات ہے اور پیغمبر علی کے مرشد کی بات ہے. ایک آدمی کھڑا ہوا، فقام رجل، اٹھا، اس نے کہا میں، لیکن پھر اسے تھوڑا سا ڈر محسوس ہوا کہ کہیں مزاحمت نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو.
تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں اٹھا. قال علی, حضرت علی نے فرمایا یہ کام میں کروں گا. ہمیں کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی گنبد نہ بناؤ, اونچی قبریں نہ بناؤ. یہ ہم تو نہیں کہتے, یہ تو حضرت علی, بڑے مماتی تو حضرت علی تھے, وہ کہہ رہے ہیں. اللہ کے رسول کے سامنے کہتے ہیں قال علی, حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کہا میں جاؤں گا. فانطلقت, تو چلے گئے اور وہاں پر جا کر قبریں گرا کر واپس آئے. فقلت یا رسول اللہ لم اضع بالمدینۃ قبرا الا سبیتہ. مدینہ منورہ میں جتنی اونچی قبریں تھیں سب کو میں نے برابر کرے, اونچی قبریں سب کو برابر کیا. ولا صورتن, اور جتنی تصویریں انہوں نے بنائی تھیں اور وثن بت تھے سب کو توڑ دیا. اب ذرا سننا, حضرت علی کا ہدیہ بھی سننا. فرمایا فقال, اللہ کے رسول نے فرمایا من آدا فصنع شیئا من ذالک فقد کفر بما انزل اللہ, فقد کفر بما انزل اللہ علی محمد. اب جو اونچی قبریں بنائے گا, جب بت تصویریں بنائے گا, فقد کفر, وہ آدمی پکا کافر ہوگا. اونچا بولو سبحان اللہ. ہے علی کا بمب. ایسی روایت یہ حضرت علی نے لائی. فقد کفر بما انزل اللہ, جو اللہ نے نازل کیا قرآن اس پورے کا منکر ہے. ایمان سے بتاؤ آج اونچی قبریں بنانے والے کون ہیں؟ علی علی کرنے والے. گنبد, انہوں نے تو جناب مسجد پہ اتنا خرچہ نہیں جتنا مزار پہ خرچہ ہے. گنبد, اور ادھر ایک 9 گزی ہے, 9 گز کا بابا, اتنا لمبا تڑنگا بابا, 9 گز والا بابا. اس لیے علی سے محبت مومن کو ہوگی, علی سے بغض منافق کو ہوگا, اور محبت کا معیار اطاعت, اتباع. یہ میرے پیر علی کا مذہب ہے اور پھر پوری زندگی کا مشن ہے. ابو الحیاج الاسدی کی جہاں حدیث موجود ہے, انہوں نے فرمایا ابو الحیاج الاسدی کہ حضرت علی نے مجھے فرمایا کہ میں تجھے اس کام پہ بھیجتا ہوں جس کام پہ اللہ کے رسول نے میری ڈیوٹی لگائی تھی. اور میری ڈیوٹی رسول نے یہ لگائی تھی کہ اونچی قبریں گرا دو, گنبد کبے گرا دو, یہ شرک کے مراکز گرا دو. تو حضرت علی اونچی قبروں کو گرانے والے ہیں, تو بڑے بڑے کبے بنانے والا ہے. تو کیا لگتا ہے علی کا؟ اس سے بڑی حضرت علی کی مخالفت کیا ہوگی؟ حوالہ غلطوں میں ذمہ دار, کر انکار. اب اور بھی سنو مزیدار بات. حضرت علی نے فرمایا بخاری لا یحج مشرک بعد ھذا العام, اس سال کے بعد کوئی مشرک کعبہ کی طرف منہ نہ کرے, حج نہ کرے, کیونکہ مشرک کو حج پہ آنے کی اجازت نہیں. یہ کس کا اعلان ہے؟ حضرت علی کا. سختی تو نہیں ہے. اچھا اور سنو, وہ پہلے بھی سنا, صرف ٹکڑا سنا رہا ہوں, کئی نئے ساتھی ہے. وہ کسی آدمی نے پوچھا حضرت علی سے, بھئی سنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی خاص علم ہے؟ جس طرح مولوی میں مشہور ہے لال کتاب, آپ کے پاس کوئی لال کتاب ہے اور اللہ کے رسول نے آپ کو کوئی ایسا علم پڑھایا جو کسی کو نہیں پڑھایا. یسرہ الیک, باقیوں کو نہیں بتایا. حضرت علی غصے ہوئے اور آپ کا چہرہ سرخ ہوا. اس نے خبردار, ایسا ایک علم بھی نہیں جو اللہ کے رسول نے مجھے بتایا ہو اور دوسرے صحابہ کو نہ بتایا ہو. ایک بات کا علم بھی نہیں ہے. نا صفائی,
اگر آج کا مولوی کہتا میرے پاس لال کتاب ہے، میرے پاس فلاں ہے، لیکن یہ پیر علی تھے، نہیں. آگے فرماتے ہیں فغضبا، ناراض ہو گئے. ما کانا قال ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسر الی شیئا یکتمہ الناس، اللہ کے رسول نے کوئی میرے ساتھ ایسی بات نہیں راز کی بتائی جو ابو بکر عمر اور دوسروں سے پوشیدہ رکھی ہو. اور یاد رکھ لو میرے پاس کوئی ایسا علم نہیں. آگے فرمایا ہاں میرے پاس ایک تھیلا ہے اور ایک قرآن ہے. قرآن یہی ہے، کوئی نیا قرآن نہیں، یہ قرآن ہے. لا یقرأ الا کتاب اللہ، صرف قرآن ہے اور ایک تھیلا ہے. وہ آدمی صوفی تھا، اس نے کہا یہ تھیلے میں کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا سن تھیلے میں کیا ہے. تھیلا کھولا. اب حضرت علی والا تھیلا سنو بے، اندر وہ خاص راز کیا تھا. اس تھیلے پہ لکھا تھا کہ لعن اللہ من احدث حدثا او آبا محدثا، اس بندے پہ خدا کی لعنت جو بدعت کرے یا کسی بدعتی کی عزت کرے. یہ ہے حضرت علی کا تھیلا. اندر سے نکلا تھیلے کے لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو دین میں بدعت کرے. آگے اس طرح نہیں فرمایا بدعت حسنہ کرے تو خیر صلی ہے. لعن اللہ من حدث حدثا، سنو ملا دیا. تو بھی کہتے ہیں علی علی اور تیرا پورا دین بدعت پہ مبنی. اذان کے ساتھ ٹوٹ کے بدعت، عید میلاد جیسی عیدیں بدعت، کل 40 میں ساتیں بدعت، اور تیری تکبیر کے ساتھ بدعتیں اور نشست و برخاست کے ساتھ بدعتیں، تیرے اوپر بدعتیں، نیچے بدعتیں، دائیں بدعتیں، بائیں بدعتیں، بستر بدعتیں، اور پورا ماحول تیرا اپنی بدعت پہ مبنی ہے. اور تو نے اوپر سے لیبل لگایا ہے بدعت حسنہ. ہے سونیا بدعتیا بدعت حسنہ. لیکن میرا پیر علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے جو مجھے لکھوایا نا، وہ یہ لکھوایا کہ جو بدعت کرے اس پہ خدا کی لعنت. بدعتیوں پہ خدا کی لعنت. اونچے بولو، بدعتیوں پہ خدا کی لعنت. چاہے چھوٹے بدعتی ہوں یا بڑے بدعتی ہوں، چاہے عملی بدعتی ہوں یا عقیدے والے بدعتی ہوں. یہ جو قبروں سے سفارشوں کے قائل ہیں، عادتاً مردوں کے سننے کے قائل ہیں، اور عرض اعمال کی تفصیلوں کے قائل ہیں، اور اپنے آپ کو للڑ شلڑ بدعتی کہلواتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے لکھوایا ہر بدعتی پہ خدا کی لعنت. اب ایمان سے بتاؤ، یہ کہتے ہیں علی ہمارا ہے، علی کہتے ہیں دھور دھور لعنتی ہو، میرا تو ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، خدا کی لعنت ہے تم پر. اور اگلا ذرا تم بھی خیال کرنا، آبا محدثن، آبا میں بدعتی کو امام بنائے، آبا میں بدعتی کو رشتہ دے، بہن بیٹی، خیر بیچارہ بڑا شریف سا ہے اور سال اندرون بیرون لگایا ہے. آبا محدثن، آبا آل بدعت کو رشتہ دینے والا، اس کی تعظیم کرنے والا، اس کو اپنا شیخ اور استاد بنانے والا، اس کو اپنا پیر اور مرشد بنانے والا، اس کو اپنا امام اور مقتدا بنانے والا، اس کو اپنا رہبر اور رہنما بنانے والا، اس کے ساتھ تعظیمی القاب کو پیش کرنے والا حضرت اقدس تے امام المحدثین تے شیخ العلماء، یہ کہنے والا. تو فرمایا اس پہ بھی خدا کی لعنت اور پھٹکار. تم بے شک نبی کہو یہ میرے پیر علی کا مذہب ہے، اور یہ وہ ہے صحیفہ. اور اگلا اور جملہ بڑا عجیب ہے، فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس پہ بھی خدا کی لعنت جو مزاروں پہ بکرے لے جاتی ہے غیر اللہ کے تقرب کے لیے. ذبح کالے بکرے، چٹے بکرے، کالے ککڑ تے سبز ککڑ تے ہٹے گھٹے بکرے بیل، ذبح لغیر اللہ، جو غیروں کے تقرب پہ ذبح کرتا ہے،
اس پہ بھی خدا کی لعنت اور پھٹکارے۔ مانو گے مذہب علی کا؟ اس لیے میں نے کہا علی کس کا، کون علی کا، یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ خیر، اس پر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو وقت ختم ہو گیا، چلو جو اگر موقع ملا تو آئندہ جمعہ پر بقایا جا۔ یہ کوئی 22 چیزیں میں نے صبح یہ جمع کیا ان کو کہ یہ ذرا 22 تھرمامیٹر لگ جائیں اور پتہ چل جائے کہ لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق۔ اللہ کے فضل سے علی کا وہ عقیدہ ہے جو اب اشاعت التوحید گئے، اور علی کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہم کر سکتے ہیں۔ کوئی مشرک کا علی کے ساتھ تعلق نہیں، کسی بدعتی کا علی کے ساتھ تعلق نہیں، کسی صحابی کے دشمن کا حضرت علی کے ساتھ تعلق نہیں۔ حضرت علی کے ساتھ وہی آدمی محبت کے معیار پہ اترے گا جس کا عقیدہ اشاعت التوحید و سنہ والا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔